اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. معزز ناظرین، ٹیکس اور عوام کے پروگرام کے ساتھ اسلام آباد سے جاوید مسعود طاہر بھٹی. ناظرین، آج کا ہمارا یہ پروگرام ٹیکس کے حوالے سے، کیونکہ ٹیکس آئندہ ایک ڈیڑھ ماہ کے بعد غالباً 24 مئی تک آئندہ بجٹ پیش ہونے والا ہے، اور موجودہ بجٹ آنے سے پہلے بہت امپورٹنٹ کچھ واقعات ہوئے، جیسے حکومتی طور میں کچھ وزراء کے محکموں میں تبدیلیاں کی گئیں. خاص طور پہ وزارت خزانہ جو سب سے اہم وزارت ہے اور جس کا ڈائریکٹ تعلق بجٹ سے ہے، اس میں بھی تبدیلی کی گئی. اب اس بجٹ میں ان تبدیلیوں کے کیا اثرات ہوں گے، اسی طرح سے کچھ ایشوز جو اس وقت بہت برننگ ایشوز ہیں ہمارے ملک کے، جس میں ایمنسٹی اسکیم نئی متعارف کرانے کی مجوزہ کوئی آ رہا ہے، جس پہ ہم نے پہلے بھی ایک پروگرام کیا تھا. اس سلسلے میں بھی کیونکہ کوئی پیش رفت ہو رہی ہے، ابھی وہ اسکیم آنے والی ہے ایمنسٹی اسکیم، اس کے حوالے سے بھی ہم ذکر کریں گے. اسی طرح سے جو بے نامی ٹرانزیکشن کے حوالے سے بہت سارے موضوعات زیر بحث رہتے ہیں، اس حوالے سے بھی ہم بات کرتے ہیں. تو ہمارے آج کے معزز مہمان گرامی میں سب سے پہلے ہمارے ساتھ تشریف فرما ہے جناب سید تنصیر بخاری صاحب، جو ٹیکس بار کی اسلام آباد راولپنڈی ٹیکس بار کی جو کمیٹی ہے جو ڈیل کرتی ہے ٹیکس میٹر سے، اس سے متعلق ہیں اور بار کے بڑے ایکٹیو ممبر ہیں، اور آپ ان کو پہلے بھی دیکھتے رہتے ہیں، بہت سارے پروگرامز میں شرکت کرتے ہیں. ہمارے ساتھ ان کے ساتھ دوسرے ہمارے معزز مہمان گرامی ہیں جناب شوکت رشید بٹ صاحب، جو جن کا تعلق پاکستان تحریک انصاف موجودہ حکومتی پارٹی کے یہ رہنما ہے، اور بزنس کمیونٹی سے ان کا تعلق ہے، اور راولپنڈی چیمبر آف کامرس اینڈ انڈسٹری سے بھی ان کا تعلق ہے. تو میں شروع کرتا ہوں جناب تنصیر بخاری صاحب سے. بخاری صاحب، موجودہ جو تبدیلیاں آئیں، سیاسی تبدیلیاں کہہ لیں یا حکومتی تبدیلیاں، خاص طور پہ بجٹ کے حوالے سے، جو مین جو مرکزی جس کا رول ہوتا ہے وزارت خزانہ، تو اس کی تبدیلی کا آپ کیا سمجھتے ہیں کہ اس کروشل ٹائم پہ، جبکہ بجٹ صرف ابھی 1 ماہ یا 1.5 ماہ کا ٹائم باقی ہے اس میں، تو اس کے کیا اثرات ہوں گے، اور کیا آئندہ آنے والے جو ہمارے قیادت ہے اس حوالے سے وہ کوئی بہتر اس کو سنبھال سکتے ہیں، یا آپ کوئی اور پروپوزل دینا چاہیں گے، ان کو کیا کرنا چاہیے ہمارے؟ تھینک یو ویری مچ. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. سر، آپ کا بہت شکریہ. آپ نے بجٹ کے موسم میں بجٹ کے اوپر پروگرام رکھا، اور اس کے ساتھ آپ نے ایمنسٹی کا تڑکا بھی لگا دیا. میری گزارش اس میں یہ ہے، آپ نے اپنے انٹرو میں 3 چیزوں کو ٹچ کیا ایک ہی لمحے میں گزرتے ہوئے. یہ تینوں چیزیں ویسے تو شاید 3 پروگرام میں بھی کور نہ ہوں، لیکن کوشش کریں گے ہم ان چیزوں کو جتنا بہتر آگاہی کے اینگل سے لوگوں کو بتا سکیں. ایک لا ہے بے نامی ٹرانزیکشن کا، جو 2017 میں پاس ہوا، اور 2019 میں موجودہ حکومت نے اس کے رولز بنا دیے. اینٹی منی لانڈرنگ کا ایک لا ہے، وہ پرانا بنا ہوا ہے، اور عام افراد کے ذہن میں اینٹی منی لانڈرنگ کا جو لا ہے، اس میں وہی بات آتی ہے کہ شاید پیسے باہر بھیجنا اور پیسے باہر سے منگا لینا، اور وائٹننگ آف منی یا لانڈرنگ آف منی، اس کو صاف کر لینا ڈرٹی منی کو. اس کے اوپر میں کوشش کروں گا کہ میں تھوڑی روشنی ڈال سکوں. یہ ایسا نہیں ہے. ہم یہاں پہ یہ چاہتے ہیں کہ اس کو ٹیکس کے حوالے سے، موجودہ آئندہ بجٹ کے حوالے سے بالکل کس طرح سے اس کو دیکھا جائے. اچھا، اب اول اگر ہم شروع کرتے ہیں بے نامی ایکٹ جو آیا 2017 میں، اس بے نامی ایکٹ نے آنے کے بعد اس کے رولز کا سابقہ حکومت نے کہا تھا کہ بہت جلدی اس کے رولز لے آئیں گے، لیکن وہ ناکام رہے. موجودہ حکومت کو یہ سہرا جاتا ہے کہ انہوں نے اپنا اقتدار سنبھالنے کے بعد پہلی فرصت میں اس کے رولز فریم کیے، اور اب یہ فلی آپریشنل ہے.
آپ کا دوسرا نقطہ تھا اینٹی منی لانڈرنگ کا. ہمارے پریکٹیشنرز، ہماری بزنس کمیونٹیز کی اویئرنیس کے لیے ایک بات ہے. 2015 میں ایک ایس آر او آیا جس کے اندر انکم ٹیکس کو اینٹی منی لانڈرنگ کے تحت اویژن آف انکم ٹیکس کو پریڈیکیٹ آفینس کے طور پہ متعارف کرایا گیا ڈیفینیشن کلاز میں. اب چیمبرز، خواہ وہ فیڈریشن آف پاکستان ہے، سٹی وائز چیمبرز ہیں، جتنے بھی ہیں، ان کو یہ نہیں معلوم پڑا کہ یہ کیا امینڈمنٹ ہوئی ہے. وہ امینڈمنٹ یہ تھی کہ جو بزنس مین ہے، بزنس مین بزنس کر رہا ہے کارپوریٹ لیول پہ یا انڈیویجول یا اے او پی لیول پہ کسی بھی شکل میں، وہ بزنس کرتے ہوئے اگر اس نے ٹیکس چوری، چلے بہت غیر پارلیمانی لفظ ہے، ٹیکس اوائڈنس یا ٹیکس ایویژن اس سے ہو گئی ہے، اس کی ایک سرٹن اماؤنٹ ہے، اگر وہ اس سے زیادہ ہو گئی ہے تو انکم ٹیکس افسر کو یہ اختیار دیا گیا اینٹی منی لانڈرنگ ایکٹ کے تحت کہ آپ اس کو ایز اے پریڈیکیٹ آفینس ٹریٹ کرتے ہوئے اس کے خلاف یہ سول کورٹ میں، ڈسٹرکٹ کورٹ میں پروسیڈنگ ہوتی ہے، اے ایم ایل کی بھی اور آپ کے بینامی ٹرانزیکشن کی بھی. کرے گا اس کو ڈپٹی کمشنر، اسسٹنٹ کمشنر اور کمشنر، لیکن یہ انیشیٹ کرنے کے بعد ڈسٹرکٹ ججز کو ڈیکلریشن وہاں سے ہوگا. اب کسی کو یہ نہ پتا چلا کہ یہ معمولی سی تبدیلی کے بعد بزنس مین کا وہ ایریا انکورڈ، انسیکیور ہو گیا کہ اب وہ پریڈیکیٹ آفینس میں گیا. انکم ٹیکس تو آج کل 15% ہے، پہلے 30% تھا، تو زیادہ سے زیادہ یہ ہوتا تھا کہ 15% انکم ٹیکس لے لو، اس سے 15% 100% جرمانہ کر کے 15% اور ٹیکس لے لو. ان قوانین کے تحت کنفسکیشن ہے. ان قوانین کے تحت میرے پاس ایک مکان ہے جو اے ایم ایل کے زمرے میں آتا ہے اینٹی منی لانڈرنگ کے، یا میری ایک پراپرٹی بینامی ٹرانزیکشن میں آتی ہے، وہ اسٹیٹ فارورڈ اسٹیٹ کے پاس چلی جائے گی، وہ میری ملکیت سے نکل جائے گی. اور اس کو دیکھنا پڑے گا. فروغ نسیم صاحب ہیں، ہمارے وزیر قانون ہیں، ان کی میں نے ایک بات ہے اس کو بڑا میں نے اپریشیٹ کیا. وہ جب انہوں نے چارج نہیں لیا تھا تب بھی وہ یہ کہتے تھے، اور چارج لینے کے بعد بھی انہوں نے بڑی پیاری بات کی. انہوں نے کہا کہ نیب لاز، ایف آئی اے قوانین، اینٹی منی لانڈرنگ قوانین یا بینامی ٹرانزیکشن کا فوکس تھوڑا ہم نے بہتر کرنا ہے. بزنس مین کو اعتماد بحال کرنا ہے. بزنس مین کا اعتماد. 1000 میں سے ایک گندی مچھلی ہوتی ہے، 999 کے لیے ہم جال نہیں پھینکتے. ہم نے اپنی بار کی طرف سے، ایون چیمبرز کی طرف سے اس کو اپریشیٹ کیا، فروغ نسیم صاحب کی یہ بات کو، اور امید کرتے ہیں کہ شاید اس پہ عمل درآمد ہو. ابھی فی الوقت اس پہ عمل درآمد نہیں ہو رہا. یہ ابھی تک کا صورتحال ہے. جی اب بجٹ پہ اس کی کیا، میں پھر آگے آپ سے بات کرتا ہوں. میں ہمارے رحمان بٹ صاحب ہیں. میری بٹ صاحب سے آپ کیا سمجھتے ہیں، آپ حکومتی پارٹی سے بھی آپ کا تعلق ہے، اور یہ جو موجودہ تبدیلیاں آئیں، کیونکہ آپ سے یہ ٹیکنیکل باقی چیزیں تو اس طرح سے ڈسکس بعد میں کرتے ہیں، لیکن یہ جو موجودہ تبدیلیاں ہیں اس کو آپ کس نظر سے دیکھتے ہیں کہ کیا اس سے آئندہ بجٹ پہ کوئی اثرات ہوں گے؟ آپ کی بزنس کمیونٹی کے حوالے سے کیا نقطہ نظر رکھتی ہے؟ آپ اپنی سیاسی وابستگی کے حوالے سے بھی آپ بتا سکتے ہیں کہ اس میں جو تبدیلیاں ہیں یہ کس طرح سے اس میں بہتری کے آثار آپ دیکھتے ہیں، کس طرح سے بہتری آ سکتی ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. بٹی صاحب، سب سے پہلے آپ کا شکریہ ادا کرتا ہوں کہ آپ نے مجھے اس حساس موضوع پہ بولنے کے لیے بلایا. بقایا ٹیکنیکلٹی ڈسکشن جو ہے وہ میرے بھائی تنصیر بخاری صاحب نے آپ سے کر لی ہیں بجٹ کے حوالے سے. میرے لیے آپ نے جو سوال چھوڑا وہ پولیٹیکل جو یہ چینجنگز آئی ہیں ان کے حوالے سے. دیکھیں، خان صاحب کا ویژن پہلے دن سے بہت واضح اور کلیئر ہے کہ جو بندہ پاکستان کی عوام کو، حکومت پاکستان کو رن کرے گا، اس کے نظریات، معاملات بالکل کلیئر ہونے چاہیے. لازم نہیں ہے کہ آپ کوئی بددیانتی کریں تو آپ ملک کے ساتھ مخلص ہیں. بددیانتی کے علاوہ سست روی بھی ملک کے لیے اچھی نہیں ہوتی نا، جس میں ہمارے یہ منسٹرز گئے. اسد عمر صاحب ہمارے بہت اچھے فائنانس منسٹر تھے. تو آج بھی آپ نے دیکھا ہے اتنے الزامات، معاملات کے باوجود جب خان صاحب کی ذات پہ بات آئی ہماری حکومت کی،
کریڈیبلٹی کے اوپر بات آئی تو اسد عمر صاحب دوبارہ قومی اسمبلی میں آئے اور انہوں نے اس چیز کی وضاحت کی کہ میرا کل بھی لیڈر خان صاحب تھے، آج بھی لیڈر خان صاحب ہے۔ باقی جو ہمارے منسٹر چینج ہوئے ان کے پورٹ فولیوز چینج کیے گئے، ان کو اور منسٹری دی گئی تاکہ ان سے بہتر لوگ ان منسٹریز میں لائے جائیں۔ جیسے فنانس میں اسد عمر صاحب کی جگہ حفیظ شیخ صاحب کو لایا گیا کہ ان کا ایز اے فنانس منسٹر اس سے پہلے ایکسپیرینس کافی زیادہ ہے، انہوں نے آئی ایم ایف اور ورلڈ بینک کے ساتھ کافی معاملات پچھلی حکومتوں میں کیے ہوئے ہیں، جانی پہچانی شخصیت ہے، تو وہ بندے کا انٹریکشن جب ہو جائے تو وہ پھر آئی ایم ایف سے بات کرنے، ورلڈ بینک سے بات کرنے میں سہولت ہو جاتی ہے۔ بقایا یہ چینجنگز ہمارے خان صاحب نے جو اپنی کرکٹ کی ٹرمنالوجی میں انہوں نے جواب بھی دیا کہ بیٹنگ آرڈر ہم نے چینج کیا ہے، کبھی اوپنرز کو نیچے اور کبھی مڈل آرڈر کو اوپنرز پہ لے کے آئے، ہارڈ ہٹرز کو لے گئے۔ ادروائز تو ان تبدیلیوں سے فرق بھی نہیں پڑتا جی بشرطے کہ وہ ساتھ مل کے جی اس طرح جو ایک امپریشن دیا گیا پریس میں اور میڈیا پہ، اس سے تھوڑا سا کنفیوژن ہوتا ہے کہ وہ ان کو اچانک پتہ چلا، ایسا نہیں، وہ تو مل کے بھی ہو سکتا ہے کیونکہ ایک ٹیم ہی کام کرتی ہے۔ جی بالکل، بلکہ میں تو یہ سمجھتا ہوں کہ ہماری عدم اختلاف اپوزیشن کو بھی ساتھ ملا کے اس قسم کے بجٹ کے حوالے سے، ملک کی بہتری کے حوالے سے اس طرح سے۔ جی اصل میں تو یہ دیکھیں ہمارا یہ پاکستان جو ہے وہ تمام جو اس میں بسنے والے مذاہب ہیں یا تمام جماعتوں سے تعلق رکھنے والے سب کی ملک ہے، یہ سب کا، اس کی بہتری کے لیے جو بھی تجاویز چاہے اپوزیشن کی طرف سے آئیں چاہے کسی اور پارٹی کی طرف سے آئیں، انشاءاللہ ہم اس کو خوش دلی سے، فراخ دلی سے ایکسیپٹ بھی کرتے ہیں، سنتے بھی ہیں۔ ہمارا ابھی بھی ہم نے ان کو پیغام دیا ہے، ہمارے وزیر اطلاعات جو فردوس عاشق امان بنی انہوں نے بھی بولا ہے کہ آپ ہمیں تجاویز دیں جو ملک کی بہتری کے لیے ہوگا، انشاءاللہ ہم اس پہ ضرور عمل کریں گے۔ بقایا جب لوگ پوائنٹ سکورنگ کرتے ہیں پھر ہمیں افسوس ہوتا ہے۔ وسطہ رہے شجر سے امیدیں بہار نہیں، میں صرف آپ سے جو امید پہ ہم زندہ ہیں۔ کہ آئندہ بجٹ آنے والا ہے، بزنس کمیونٹی کیا سمجھتی ہے کہ اس کے کیا اثرات اس تبدیلیوں؟ بٹی صاحب یہ تبدیلیاں میں معذرت کے ساتھ ابھی میں تھوڑا سا پولیٹیکل وہ کہتے ہیں اس تعارف سے ہٹ کے بزنس ایز اے بزنس مین آپ سے بات ڈسکشن کرنا چاہوں گا۔ دیکھیں ہمارے بزنس مین جو ہے نا اس میں زیادہ تر لوگ اتنے ہائی فائی کوالیفائڈ نہیں ہیں، بزنس سے ریلیٹڈ لوگ، یعنی کہ کوئی پی ایچ ڈی نہیں ہے، سارے ڈاکٹرز نہیں ہیں جو بزنس کو چلا رہے ہیں۔ ہماری بدقسمتی یہ ہے کہ اس 22 کروڑ کے ملک کے اندر اس وقت جو ٹیکس پیئرز ہیں، بخاری صاحب اس کو کلیئر کریں گے، جو ہم سنتے آ رہے ہیں پریس میڈیا سے یا جو ہمارے چیمبرز ہمیں بتاتے ہیں، راؤنڈ اباؤٹ کوئی کہتا ہے 10 لاکھ ٹیکس پیئرز ہیں، کوئی کہتا ہے 12 لاکھ ٹیکس پیئرز ہیں۔ ان 12 لاکھ ٹیکس پیئر میں سے 8 لاکھ کے قریب ہمارے تنخواہ دار لوگ ہیں۔ جب آپ یہ 8 لاکھ تنخواہ دار بھی بیچ میں سے نکال دیں تو پھر 3 سے 4 لاکھ آپ کے اوریجنل ٹیکس پیئر بن جاتے ہیں۔ جب وہ ٹیکس دیتے ہیں تو پھر ملازمین کو تنخواہیں جاتی ہیں، پھر وہ تنخواہوں میں سے ملازمین کی کٹوتی ہوتی ہے ٹیکس کی۔ تو یہ ایک ظلم ہے کہ وہ لوگ جو پہلے ہی اس ٹیکس کے نظام کی چکی میں پس رہے ہیں انہی پر دوبارہ بوجھ ڈالا جا رہا ہے۔ ہماری جو میری سوچ ہے ایز اے بزنس مین، ان تجاویز کو انشاءاللہ ہم نے پہلے بھی اٹھایا، اب بھی اٹھائیں گے، اس کو آسان کیا جائے ٹیکس کلچر کو، جس میں آپ ٹیکس دینے والے کو چور نہ بنائیں، اس کے لیے سہولت، اس کو رسپیکٹ دیں۔ دیکھیں میں نے یہ بات ایف پی آر میں جب بھی کبھی کوئی ایسے دوست ساتھ بیٹھے ہیں کسی بھی حوالے سے ہم گئے ہیں، میں ایک ہی سوال کرتا ہوں، میں اور کوشچن مارک کے ساتھ چھوڑ دیتا ہوں یہ سوال، پورے پاکستان میں 1 روپیہ ٹیکس دینے والے بھی لوگ موجود ہیں، 1 ارب روپیہ ٹیکس دینے والے موجود ہیں، لیکن پورے پاکستان میں مجھے کوئی کالج نہیں ملا، کوئی سکول نہیں ملا، کوئی ہاسپٹل نہیں ملا جس کے اوپر لکھا ہو کہ اونلی فار ٹیکس پیئرس۔ یہ ان کے لیے کالج ہے ٹیکس پیئرس کے لیے، یہ ان کے لیے ہاسپٹلز ہیں، یہ ان کے لیے سکولز ہیں، یہ ان کے سہولت ہے۔ ہاں یہ ضرور ملا ہے جہاں گئے انہوں نے بولا یہ ٹیکس چور ہے، چاہے وہ 1 ارب دیتا اس کو بھی چور بولتے ہیں، چاہے وہ 1 لاکھ دیتا اس کو بھی چور بولتے ہیں۔ یہ تھوڑی سی اس میں سمجھتا ہوں اس کی بہتر کیا جائے، ان کی عزت کی جائے، جیسے خان صاحب نے بولا ابھی، خان صاحب نے ایک باقاعدہ ایک فنکشن کیا، اس میں ٹیکس پیئرز کو کراچی میں جا کے خان صاحب نے تقریر کی ہے کہ آپ لوگ قابل عزت ہیں، بالکل آپ لوگوں کے ٹیکس کی وجہ سے ہمارا یہ ملک چل رہا ہے۔ یہ بٹ صاحب ابھی ہمیں تھوڑا سا وقفہ لینا ہے اس پروگرام میں، پھر انشاءاللہ وقفے کے بعد دوبارہ